بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہسٹری کا چیپٹر دا کنسیپٹ آف ٹو نیشن اسٹیٹ کی ریڈنگ کر رہے ہیں. ہم لوگ ان تھنکرز، ان فلاسفرز اور ان لیڈرز کے کنسیپٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ایک الگ دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی. سر سید احمد خان کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم پریویس لیکچر میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم اپنے اگلے تھنکرز اور فلاسفرز اور لیڈرز کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے ٹو نیشن اسٹیٹس کا جو کنسیپٹ تھا اس کی بنیاد رکھی تھی. علامہ محمد اقبال. ہی واز اے اسکالر، فلاسفر، پوئٹ اینڈ لائر، ایجوکیٹڈ both in the traditional روایتی as well as a modern institution of his time at home and abroad. انہوں نے اپنے وقت کے جو انسٹیٹیوشنز تھے، ادارے تھے، ان میں اپنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو بھی اور اپنی ماڈرن روایتی یعنی کہ اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں حاصل کی تھی. اپنے ملک میں بھی حاصل کی اور ابروڈ یعنی بیرون ملک سے بھی حاصل کی. اقبال واز رینکڈ foremost as an influential figure in the modern Muslim society history. جو ماڈرن مسلم ہسٹری تھی، تاریخ تھی مسلمانوں کی، اس میں اقبال کا جو مرتبہ تھا وہ بہت اہم تھا اور وہ بہت پر اثر شخصیت کے مالک تھے. The political development in the subcontinent with the rise of Hindu nationalism and the Muslim generally retreating the background compelled Iqbal to think آف دا کازز. کہتے ہیں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جو سیاسی طور پر صورتحال تھی سب کانٹیننٹ کی، جس میں ہندو نیشنلزم جو تھا وہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا، یعنی کہ ہندوؤں کی جو غالب آ رہے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، اس نے کمپل کرنا، مجبور کرنا، زور دینا اقبال کو سوچنے کی کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہی ایکسپریسڈ his thought in forceful poetry to awaken the Muslim spirit. انہوں نے اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو انداز ہے، اس کو بڑے پرزور انداز میں اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تاکہ مسلمانوں کی وہ روح، مسلمانوں کا وہ جذبہ جو کہیں دب چکا ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے. In 1930 میں the Muslim community of the subcontinent selected علامہ اقبال as the chairman of the Muslim League conference in الہ آباد. الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا اور جس کی صدارت کا جو صدارت وہ علامہ اقبال کے ذمہ کی گئی. In his presidential address at his conference, Iqbal put forward the proposal for a separate Muslim homeland. یہی خطبہ الہ آباد تھا جس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو تصور تھا وہ پیش کیا. علامہ اقبال was attended the round table conferences in London in 1931 and 1932. 1931 اور 1932 میں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی اس کو علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی. He published his famous series of essay of the reconstruction of the religious thoughts in Islam. اور پھر انہوں نے اپنے کچھ ایسیز تھے جن کا نام تھا ریکنسٹرکشن، بحالی کرنا، دوبارہ تعمیر کرنا آف ریلیجیس تھاٹ، ان مذہبی سوچ کو جو اسلام کی تھی اس کو دوبارہ سے بحال کرنا. لیٹر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کنفرم اقبال بلیو ان دا ٹو نیشن تھیوری. اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، سیاسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس نے علامہ اقبال کے جو نظریے ہے اس کی تائید کر دی، اس کو کنفرم کر دیا. ہی پروف ٹو بی اے گائیڈ اینڈ سپورٹ to Mr. Jinnah, who he saw as an active and effective leader of the Muslim in the subcontinent. نہ صرف خود علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے تصورات پیش کیے بلکہ جو محمد علی جناح ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ انکریج کیا کہ وہ آگے آ کے مسلمانوں جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں. Iqbal died in April 1938. In March 1940, a formal demand was made for a separate state for the Muslim. 1938 میں علامہ اقبال کی وفات ہو گئی اور ان کی وفات کے بعد مارچ 1940 میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو قیام تھا اس کی بنیاد رکھ دی گئی. اینڈ ان اگست 1947 پاکستان ایمرج آن دا ورلڈ میپ اینڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری. اور 1947 میں پاکستان ایمرج ظاہر ہوا دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر.